بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اعلان رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام نے ہزاروں مصائب برداشت کیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کی ایک کثیر تعداد نے آن حضرت کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو مشرکین کی آتش حسد اور تیز ہو گئی۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں شیطان لعین بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ مشرکین کے سرکردہ اشخاص نے کہا کہ محمد کی دعوت کو مدینہ میں پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، اور اگر وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جس کے نتیجہ میں وہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے قبل کہ محمد وہاں چلے جائیں ان کا کوئی تدارک کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، گروہ قریش، پورے عرب میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہیں تھا۔ ہم خدا کا خاندان ہیں۔ عرب سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے حرم میں رہائش پذیر ہیں۔ کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پوری عظمت و شوکت سے اب تک رہ رہے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی صداقت و دیانت کی وجہ سے اس کا نام امین رکھا، لیکن اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ اس نے رسالت کا دعویٰ داغ دیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہمارے نظریات کو احمقانہ قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعت میں انتشار پیدا کیا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے تمام بزرگ دوزخی ہیں۔ اس نے ہمیں ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ حاضرین نے کہا، تم اپنی رائے بیان کرو۔ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں جو اسے جا کر قتل کر دے۔ اگر بنی ہاشم نے اس کا مطالبہ کیا تو ہم 10 گنا زیادہ دیت دیں گے۔ ابلیس جو کہ وہاں شیخ نجدی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ حاضرین نے کہا کہ آپ بتائیں اس رائے میں کیا خامی ہے۔ ابلیس نے کہا، بنی ہاشم تم سے دیت کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ وہ محمد کے قاتل کو ہر قیمت پر قتل کریں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قتل ہونا پسند کرے؟ جب محمد قتل ہوئے تو بنی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بنی ہاشم کی وجہ سے ان کا حلیف قبیلہ خزاعہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، بنی ہاشم کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ محمد کا قاتل زمین پر چلتا ہوا دکھائی دے۔ محمد کے قتل کی وجہ سے تمہارے اندر جنگیں پھوٹ پڑیں گی اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ابلیس نے کہا، تم اپنی رائے پیش کرو۔ اس نے کہا، ہمیں محمد کو اس کے گھر میں قید کر دینا چاہیے۔ کھانے کے وقت اس کو روٹی دیتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ زہیر، نابغہ اور امراء القیس جیسے شعراء کی طرح سے مر جائے۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے پہلی رائے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا، سنو، بنی ہاشم محمد کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایام حج میں جب لوگ یہاں آئیں گے تو وہ ان سے مدد طلب کر کے اسے تمہاری قید سے زبردستی رہا کرا لیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم محمد کو یہاں سے نکال دیں اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کریں۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے تو پہلی 2 آراء سے بھی زیادہ ناقص ہے۔ حاضرین نے کہا کہ اس رائے میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا کہ تم بھی بڑے سادہ لوگ ہو۔ محمد ایک حسین ترین شخص ہے۔ وہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے اور ہمیشہ ٹھنڈے اور دھیمے لہجہ میں بات کرنے کا عادی ہے۔ جب تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنے جال میں پھانس لے گا اور انہیں اپنی زبان کے سحر سے مسحور کر لے گا۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ایک لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ حاضرین نے کہا کہ آپ نے ہماری آراء کو مسترد کر دیا ہے، اب آپ اپنی جچی تلی رائے پیش کریں۔ ابلیس نے کہا،
اس مسئلے کا بس یہی ایک حل ہے کہ قبیلہ قریش کی جتنی بھی شاخیں ہیں ہر شاخ میں سے ایک فرد لو اور بنی ہاشم میں بھی ایک فرد کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ اس کا اشارہ اصل میں ابو لہب کی طرف تھا۔ تمام افراد کو تلواریں اور چھریاں دے دو، وہ محمد کے گھر میں داخل ہوں اور بیک وقت اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح سے محمد کا خون قریش کی تمام شاخوں میں بٹ جائے گا اور بنی ہاشم اس کے خون کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ ویسے بھی بنی ہاشم کا ایک فرد بھی تمہارے ساتھ شریک ہوگا۔ جب وہ انتقام نہ لے سکیں گے تو وہ تم سے خون بہا طلب کریں گے، تم انہیں 3 خون بہا دے دینا۔ حاضرین نے کہا کہ 3 تو کچھ بھی نہیں، ہم 10 خون بہا دینے پر آمادہ ہیں۔ تمام حاضرین نے کہا کہ شیخ نجدی کی تجویز بہترین تجویز ہے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی ہر شاخ سے ایک ایک فرد لیا اور بنی ہاشم میں سے رسول خدا کا چچا ابو لہب بھی شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ قریش نے دارالندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بنائے ہیں۔ اس بات کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں یوں ملتا ہے: جب کافر آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ شام ہوئی تو قریش کے خونخوار درندے جمع ہوئے۔ ابو لہب نے ان سے کہا، میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور اس سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا محاصرہ کریں گے، صبح کے وقت اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے بستر بچھایا گیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی، آج میرے لیے اپنی جان قربان کرو گے؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور میرے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا اور گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھر سے باہر لے آئے۔ گھر کے باہر خونخوار دشمن موجود تھے مگر آپ انہیں دکھائی نہ دیے۔ صبح قریب ہوئی تو قاتلوں نے اپنی تلواریں بلند کیں اور حضرت کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے بستر کے قریب گئے۔ کسی نے کہا، ایسے چپکے سے محمد پر حملہ نہ کرو، اس کے منہ سے چادر ہٹا دو تاکہ محمد ہمیں دیکھ لے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ جب چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستر پر حضرت علی سو رہے تھے۔ آپ نے آنکھیں کھولیں اور انہیں دیکھ کر گرجدار آواز سے کہا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے انہیں میری نگرانی میں دیا تھا کہ میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ محمد تمہارے شہر سے چلا جائے، اب وہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک کافر نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس کے عوض علی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، یہ ابھی کم سن ہے، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموش ہو جا، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا میں ایک بھی پاگل نہ رہے، اور خدا نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام جہانوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک بھی کمزور باقی نہ رہے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ابو البختری کو غصہ آیا، اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار بلند کی۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، اس کی تلوار دور جا گری اور وہ خود بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مشرکین نے اسے اٹھایا اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس مہم سے ناکام ہونے کے بعد قریش نے اعلان کیا کہ جو انہیں نبی کی خبر بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت سے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اب جب کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے مشرکین میں اکیلا نہ چھوڑیں۔
رسول خدا نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں اپنے ساتھ لیا۔ پھر دونوں صاحبان وہاں سے روانہ ہو کر غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اہل عرب میں کچھ افراد سراغ رسانی کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ نشان قدم کو پہچان کر لوگوں کو تلاش کر لیتے تھے۔ اس وقت مکہ میں ابو کرز اس فن کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین نے اسے بہت بڑے انعام کا لالچ دیا اور کہا، ہمیں محمد تلاش کر دو۔ وہ مشرکین کی اس جماعت کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا اور اس نے آپ کا وہاں پر لگا ہوا نشان قدم دیکھا اور کہا کہ یہ قدم تو اس قدم جیسا ہے جو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے نشان قدم پر چلنا شروع کیا اور مشرکین کو لے کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، اور یہاں پہنچ کر اس نے کہا، محمد مصطفیٰ اور ابو بکر یہاں سے آگے نہیں گئے، اب یہاں سے یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا زمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو تقاضائے بشریت سے لرز اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ اب غار میں داخل ہوں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت نے غار کے قریب کھڑے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت آگے بڑھا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ مکڑی نے وہاں جالا تنا اور کبوتری نے غار کے دروازے پر انڈے دیے اور انڈوں پر بیٹھ گئی۔ مشرکین آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ غار سے 20 فٹ کے فاصلہ پر آ گئے۔ انہوں نے غار کے دہانے کو دیکھا تو وہاں پر مکڑی کا جالا دکھائی دیا اور انہوں نے دیکھا کہ کبوتری وہاں اطمینان سے اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک غار میں قیام کیا، پھر آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران سراقہ بن مالک بن جسم کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ نے نبی کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، تو وہ قسمت آزمائی کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اس کی نظر رسول خدا پر پڑی۔ نبی اکرم نے اسے دیکھا تو آپ نے دعا مانگی کہ خدایا مجھے سراقہ کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ کی دعا ختم ہوئی تو اس کے گھوڑے کے قدم زمین میں دنس گئے۔ اس نے گھوڑے کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا نہ نکل سکا۔ وہ دوڑتا ہوا نبی اکرم کے پاس آیا اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھوڑے کے قدم آپ کی وجہ سے دنسے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ میرے گھوڑے کو آزاد کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے اچھائی نہ بھی کی تو آپ سے برائی بھی ہرگز نہیں کروں گا۔ رسول خدا نے دعا مانگی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے پھر حضرت کو پکڑنے کے لیے گھوڑا آگے بڑھایا تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دنس گیا۔ الغرض 3 بار اس نے یہ ارادہ کیا اور 3 بار اس کا گھوڑا دنستا رہا۔ جب تیسری بار اس کا گھوڑا آزاد ہوا تو اس نے کہا، محمد، یہ میرے اونٹ اور اونٹنیاں آپ کے سامنے چل رہی ہیں اور ان میں میرا غلام موجود ہے۔ اگر آپ کو سواری یا دودھ کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہو تو بلا تکلف ایک جانور لے جائیں۔ یہ میری ترکش کا ایک تیر ہے، اسے میں نشانی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں واپس جا رہا ہوں اور میں دوسرے تلاش کرنے والوں کو بھی آپ سے دور کر دوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، ہمیں تمہارے کسی جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بریدہ بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک شگون لیتے ہوئے کہا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق بنی اسلم سے ہے۔ حضرت نے فرمایا، سلمونا، ہمیں سلامتی نصیب ہوئی۔ آپ نے کچھ دیر اس شخص سے باتیں کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ اس شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں اس کی قوم کے 70 افراد نے اسلام قبول کیا۔ بریدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس طرح سے آپ کو مدینہ جانا زیب نہیں دیتا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا علمدار بن کر آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا جی چاہے وہی کرو۔ بریدہ نے اپنا عمامہ اتارا
اور اسے ایک لکڑی پر باندھ کر اسے پرچم کی شکل دی اور وہ آپ کے آگے پرچم لے کر چلنے لگا۔ چند دن کے سفر کے بعد نبی اکرم اور آپ کے ساتھی ایک خیمہ پر پہنچے جس میں معبد نامی عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم پیاسے ہیں، کیا تم ہمیں پینے کے لیے کچھ دے سکتی ہو؟ عورت نے کہا، میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، گھر میں ایک بیمار بھیڑ موجود ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی۔ حضرت نے فرمایا، کیا تو ہمیں اس کے دوہنے کی اجازت دیتی ہے؟ معبد نے کہا، میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہماری بھیڑ بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دیتی۔ رسول خدا آگے بڑھے، آپ نے جیسے ہی بھیڑ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر گیا۔ آپ نے اسے دوہا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ آپ نے سیر ہو کر پیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ اس کے علاوہ دودھ کی ایک بڑی مقدار بچ بھی گئی۔ اس واقعہ کے بعد 18 برس تک وہ بھیڑ زندہ رہی اور ہر وقت اس کے تھن دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ پھر آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کوزے میں پانی لے کر کچھ فاصلے پر گئے اور آپ نے وہاں ایک خشک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا۔ نبی اکرم کے وضو کا پانی جیسے ہی اس کی جڑوں سے مس ہوا تو وہ خشک جھاڑی تر و تازہ ہو گئی اور پھل دینے لگی۔ جو بھی بیمار اس کا پھل کھاتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، جو بھوکا اس کو کھاتا وہ سیر ہو جاتا تھا، اور جو پیاسا اس کا پھل کھاتا وہ سیراب ہو جاتا تھا۔ وہ درخت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پھل دیتا رہا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ درخت خشک ہو گیا۔ آپ نے معبد کے خیمہ کے پاس کچھ وقت بسر کیا، پھر آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ جب اس کا شوہر واپس آیا اور اس نے اپنی بھیڑ کو شفا یاب پایا اور اس نے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور خشک درخت سرسبز ہو چکا ہے، تو اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس کے تمام قبیلہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چند روز سفر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے جو مدینہ کی نواحی بستی تھی۔ قباء پہنچ کر آپ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا، جب تک علی نہ آئیں گے اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور آپ نے اپنی گھر کی عورتوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں مشرکین مزاحم ہوئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی ایک تعداد کو جہنم واصل کیا۔ آخرکار بھوک پیاس کی سختیاں جھیلنے کے بعد آپ بھی حضرت کے پاس قباء پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قباء پہنچے تو حضرت نے انہیں سینہ سے لگایا اور ان کی تکالیف کو دیکھ کر آپ رو پڑے۔ کثرت سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ رسول خدا کے دریافت کرنے پر حضرت علی نے بتایا کہ وہ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے قدموں پر لعاب دہن ڈالا، جسے حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے پاؤں پر ملا تو آپ کے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم حضرت علی اور خواتین کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کئی دن پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے۔